خواتین حضرات، اسٹیج پہ حاضر میرے بزرگ عالم دین دوستو، چھوٹو، سب کو میرا سلام، السلام علیکم۔ میری یہ حیثیت تو نہیں کہ میں ایسے منچ پہ آ کے کھڑا رہوں، نہ میری شخصیت ہے کہ میں نہ علم رکھتا ہوں، نہ شاعری کا فن رکھتا ہوں، بس ایک فنکار ہوں۔ اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ آج مجھے یہاں انوائٹ کیا گیا ہے اسٹیج پہ، تو جو بھی تھوڑا بہت کہوں گا دل سے کہوں گا۔ یہ ایک نام ایسا ہے حسین، یہ کھینچتا ہے۔ 1400 سال 1350 سال گزر گئے، لیکن نہ ہم اس شخصیت سے ملے، نہ اسے دیکھا، نہ اسے سنا، لیکن جب نام حسین آتا ہے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی اور شخصیت دنیا کی آج تک ہسٹری میں دعویٰ نہیں کر سکتی کہ نام سنتے آنسو آ جائے۔ داغ سجود اگر تیری جبیں پر ہوا تو کیا، داغ سجود اگر تیری جبیں پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ بھی کر کے زمین پر نشا رہے۔ یہ نشا جو چھوڑ گئے یہ ہمارے امام حسین، جیسے جوش نے بہت خوب کہا ہے کہ انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور یہ آج ہر قوم کے ساتھی ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہمارے امام کی تعریف، مقصد حسین جو آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو پرابلم ہے، ایک اسلام کے نام سے ٹیررزم جڑ گیا ہے۔ ویسٹ کا میڈیا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، خوب چلا چلا کے کہتا ہے کہ ایوری مسلم از ناٹ اے ٹیررسٹ بٹ ایوری ٹیررسٹ از اے مسلم، اور یہ بہت کامن سٹیٹمنٹ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ کہیں مسلمان حسین کے دائرے سے نکل گیا اور یہ مصیبت وہاں سے شروع ہوئی۔ وہ شعر سے میں واقف نہیں ہوں کہ ابتدا ہے اسماعیل اور انتہا ہے حسین، پورے شعر سے واقف نہیں ہوں میں، لیکن شروعات جو قرآن اور باقی دین، ہمارے یہودی ہیں، ہمارے کرسچن برادرز ہیں، جو اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے، شروعات کہے سے ہو رہی ہے کہ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی قربانی دے رہا ہے۔ ہمارا دین دینا سکھاتا ہے، لینا نہیں۔ یہ بہت باریک پوائنٹ ہے جو اسلام سے ہٹ گیا ہے کہ بات دینے کی ہوتی ہے، تو وہاں ایک، یہاں 72۔ ایک کے لیے انتہا اور ابتدا کی بات کیوں ہوتی ہے کہ پٹی بھی ہے، ہاتھ باندھے بھی ہیں، یہاں نہ پٹی ہے نہ ہاتھ باندھے ہیں اور 72 ہیں، تو انتہا یہاں پہنچتی ہے اور ایک دائرہ بن گیا۔ یہ پرابلم مسلمز کی ہے، میں خاص طور ایز اے مسلم مخاطب ہو رہا ہوں، جو اسلام کا پرابلم دنیا میں ہے، اور میں کھل کے بولتا ہوں، آئی ڈونٹ کیئر، میں پولیٹیکلی بات نہیں کرتا ہوں، نہ میں ڈپلومیٹکلی بات کرتا ہوں۔ یہ پرابلم کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ جو ایک دائرہ، ایک لائن کھچ گئی تھی کہ ایک یہ اسلام ہے اور ایک یہ اسلام ہے۔ آپ کو چوز کرنا ہے آپ کس اسلام سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر، یہ چوائس کہیں مسلمان جو اپنے انٹرپریٹیشنز لے کے یہ بھول گیا ہے کہ یزیدیت اور حسینیت کے بیچ فرق کیا ہے، اور وہ کیا مسلمان ہے اور یہ کیا مسلمان ہے۔ اسلام تو ہمیشہ، جیسے ہمارے بزرگوں نے پہلے کہا ہے، کہ ہم تو سیکریفائس، ہم حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ دس از دا بیسک آف ریلیجن۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی تبرع، یہ جو 4 ہیں، یہ حصے کہیں ہائی لائٹ نہیں ہو رہے ہیں، یہ کھو گیا ہے کہیں کہ امر بالمعروف کیا ہے اور نہی عن المنکر کیا ہے اور تولی کیا ہے اور تبرع کیا ہے۔ کہیں یہ بھی ہمارے یہاں یہ بھی غلطیاں کچھ ہو گئی ہیں کہ تبرع یعنی گالی گلوچ، یہ کہیں ہم یہ بھی کھو گئے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں، جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، یہ نہیں ہے۔
اور اگر حسینیت کو ہم سمجھ گئے تو یہ پرابلم بہت نکل جائے گا. انفیکٹ جو لوگ آج اسلام سے کترا رہے ہیں, دور بھاگ رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں, کرٹیسائز کر رہے ہیں, اگر حسینیت کو سمجھ کے اگر یہ آگے مسلمان حسینیت کو رکھے گئے, یہ ہے حسین اور یہ ہے حسین کا اسلام. رسول کا اسلام تو ہے لیکن رسول کے اسلام تو 72 بڑھ گئے ہیں. حسین کا اسلام کہاں ہے؟ وہی واحد ایک اسلام ہے جو پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہے کہ یہ ہے کہ دو اور دینے کے بعد جو آتا ہے اور حاصل ہوتا ہے وہ انسان اور انسانیت اور اسلام کو کہاں لے جاتا ہے, وہ ہے حقیقت حسین. جو آج ٹیررزم کی ہم بات کرتے ہیں, یہ ساری باتیں کرتے ہیں, تو جیسے میں نے کہا کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, نہ میں, لیکن جو میرے دل میں بات آئی میں نے کہا, اور جہاں بھی ہمارے مولا کی تعریف ہوتی ہے, ایک محفل جمتی ہے, تو جو مولائی ہوتا ہے, جو مولا کا چاہنے والا ہوتا ہے, وہ آ جاتا ہے, چاہے وہ وہاں بیٹھ جائے, یہاں بیٹھ جائے, کہیں بھی بیٹھ جائے, جس کو لگاؤ ہو جائے وہ آ جائے گا. بھئی آپ کے پتا کی کوئی تعریف کرے تو آپ تو جائیں گے, خوش ہوں گے. ہاں اگر ناجائز ہوں گے تو نہ خوش ہوں گے, وہ الگ بات ہے. لیکن تو یہ جو پتہ نہیں کیوں لوگ اتنے کتراتے ہیں, نہیں یہ حسین پر رونا یہ کیا ہے, بدعت ہے, ہو گیا. بھائی دیکھیے, میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں نے قرآن میں کچھ چیزیں دیکھی. میں نے دیکھا کہ ایک پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہے, اور قرآن واضح کر رہا ہے, باقاعدہ پوری ایک سورہ ہے, اور اس میں یہ کہا ہے کہ انہیں پتا تھا, ان کے بیٹوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا اور شرٹ لے کے آ گئے اور خون لپٹا ہوا تھا, اور پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھیڑیا مطلب شرٹ پوری انٹیکٹ تھی, پھٹی نہیں, اور اس طرح سے کھا گیا. یعنی وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ مرے نہیں ہیں. اس کے باوجود 11 سال تک وہ روئے, آنکھیں نابینا ہو گئی, سفید ہو گئی. تو کون سی بدعت پیغمبر کیا کر رہا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا بھائی. اگر رونا بدعت ہے تو پہلے پیغمبر قرآن میں کیوں اللہ ذکر کرتا ہے اس کا؟ تو یہ کچھ باتیں قرآن واضح کر دیتا ہے. اگر قرآن میں اندر ذرا اہل بیت کی نظر سے ڈوبے تو سمجھ میں آئے گا. تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے یہ, لیکن ایک آج کل جو یہ پھیل گئی ہیں باتیں, تو کسی نے خوب کہا, مجھے پتا نہیں کس نے کہا ہے, مجھے اچھا لگا, لیکن میں پڑھنا چاہوں گا کہ تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو. آج کل بہت ضروری ہے اپنے آپ کو کہیں بدلاؤ لانا اپنے اندر, تاکہ باہر بدلاؤ دکھ سکے. کہ تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو, جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو. تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے, انجام کا ہو خطرہ آغاز بدل ڈالو. پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے, پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے, سرہی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل ڈالو. دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا, ہم بات کس کی کر رہے ہیں, بات کر چکے ہیں ان کی. دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا, تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو. اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے, گر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو. تو پرواز بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں, تاکہ لوگوں کو یہ جو غلط فہمیاں ہیں کہ اسلام ایک ٹیررسٹ ریلیجن ہے, ایک ایسا مذہب ہے جو ٹیررزم سکھاتا ہے. اور آج کل خاص طور ہمارے ملک میں ایک الگ نوٹ پہ لے جا رہا ہوں میں, یہ جو بٹوارے ہو رہے ہیں خاص طور سے ہندو مسلمان کے بیچ میں کچھ زیادہ ہو گیا ہے. یہ بات میں نے نوٹس کی بمبئی میں, ہمارے بمبئی میں کچھ عجیب بات ہے کہ میں نے بہت پہلے نوٹس کیا کہ پھول جو ہوتے ہیں یہ بھی ہندو اور مسلمان ہو گئے. اب وہ گیندے کا پھول جو ہے وہ مندر میں جائے گا اور لیلی کا پھول مزار پہ جائے گا, یہ ایکسچینج نہیں ہوں گے. یہ میں نے نوٹس کیا. بس کسی نے اس کے اوپر بڑا اچھا کہہ دیا یہاں پہ کہ نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارا ہو گیا. نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارا ہو گیا, گائے ہندو ہو گئی اور بکرا مسلمان ہو گیا.
नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं, जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं कि हरा मुसलमान का है और लाल हिंदू का रंग है, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तरबूज किसके हिस्सों में आएगा। ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा। ये बात मजाक में कही है, लेकिन बड़ी गहरी बात है। और आज हम सबको, हमारा मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है, मैंने शुरुआत की मेरे इमाम की तारीफ से और मजहब की जो बातें करनी थी, लेकिन लेके आया हूं यहां पे क्योंकि आज जो सबसे बड़ा डेंजर इस मुल्क को है वो ये बंटवारा है और जो जहर घोल रहे हैं लोग एक दूसरे के दिलों में ये मजहब का नाम लेकर। तो मेरी सिर्फ, जहां तक ये टीवी वाले हैं और जहां तक ये प्रोग्राम जा रहा है, मेरी इल्तिजा ये है कि ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने बच्चों को भी ऐसे लोगों से बहुत दूर रखिए, क्योंकि अगर इस देश की भलाई और सफलता चाहते हैं तो ये सबसे पहला कदम है कि इन लोगों को और इनकी जहनियत को हमारे घरों से, हमारे बच्चों से, हमारी बीवियों से बहुत दूर रखें। मेरी ये दुआ, इस दुआ के साथ मैं शुक्रगुजार हूं आगा साहब का कि उन्होंने मुझे बुलाया और आप लोगों ने मुझे सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस ये मुल्क एक साथ एकजुटा रहे और जैसे हमारे दीन ने भी कहा है कि हुब्बुल वतने हिस्बुल ईमान, हम इस वतन के चाहने वाले हैं। हमें सेक्युलर होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं जाऊं मंदिर में या किसी बुत की परस्तिश करूं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है मैं कि उसकी इज्जत नहीं करता हूं। मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं मेरा दीन फॉलो करता हूं और मैं मेरी मुल्क, आई एम अ पेट्रियट, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कम पेट्रियट हूं या मैं मेरे हिंदू भाई और मेरे क्रिश्चियन भाई की कम इज्जत करता हूं। ये मेरे घर ने और मेरे जो जिस काम में मैं हूं, ये उसने मुझे सिखाया है। तो इकबाल साहब बहुत अच्छा कह गए, लेकिन अब वो पाकिस्तानी हो गए हैं तो वो यहाँ पे लोग नहीं कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, और मुझे फख्र है इस वतन पर, क्योंकि यही वतन है। कई मुसलमान ऐसे वतन नहीं है जहां आप अपने मजहब को खुलकर बयान कर सके। हिंदुस्तान एक ऐसा वतन है, एक मुल्क ऐसा है जहां पे खुल के कोई भी आदमी अपने मजहब का, अपने जो भी जिस धर्म में हो उसका पालन कर सकता है। और मैं सलाम करता हूं इस मुल्क को और मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूं। तो इस बात के साथ मैं शुक्रिया करता हूं और यह भी कहूंगा कि हम मुसलमानों को कतराना नहीं चाहिए अपनी मुल्क की तारीफ करने से, क्योंकि जहां मैं मेरे अल्लाह की तारीफ करता हूं, मेरे नबी की तारीफ करता हूं, मेरे इमामों की तारीफ करता हूं, वहां इन्होंने कहा है कि अपने मुल्क जहां पे तुम जिसकी मिट्टी के पैदावार हो, इसका नमक कहा है, उसकी भी तारीफ करो। तो जय हिंद बोलने से कताया मत करो, ये मुसलमान की निशानी है। जय आपका मुल्क है, फख्र करो इस पर। आप खुलकर मजलिस कर सकते हो, मातम कर सकते हो, कई जगहों में दुनिया के और मुल्कों में जाओ नहीं कर सकते हैं आप। इस मुल्क ने आपको ये परमिशन दी है। बेशक ये नारा हैदरी कई जगह नहीं लगते भाई, मैं घूम चुका हूं दुनिया के कई मुल्कों में, तो फख्र करिए आप और इस मुल्क को जोड़ के रखने की कोशिश कीजिए। हमारे इस इमाम का यही कौल है, वो जो इमाम ने सिखाया। और अगर हर मुहर्रम, ये मुहर्रम का ये जो महीना, ये दौर होता है, यही हमारी बैटरी रिचार्ज होने का वक्त होता है। तो बैटरी को हर साल करते रहिए रिचार्ज, लेकिन सही रिचार्ज करिए बस। और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि हम सब हमारे मौला के बताए हुए रास्ते पे चल सके और इमाम के चाहने वाले के साथ हम उनको फॉलो करने के लायक भी बन सकें। चाहने वाले सब हैं लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो बस यही दुआ है कि ईमान की दौलत हमें मिल सके और सही ईमान में रहें। आप सबको मेरा सलाम।